بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلم کیلیگرافک چینل کی طرف سے آپ سب احباب کو خوش آمدید۔ اردو خطاطی نستعلیق لاہوری طرز تختی نمبر 7 مرکبات کے ضمن میں آج ہماری 13ویں ویڈیو ہے جو عین اور چھوٹے کاف پر مشتمل ہے۔ عین سے مراد عین اور غین ہے، صرف نقطے کا فرق ہوتا ہے اور اس میں جو بنیادی تبدیلی آتی ہے وہ آپ کو بتاتے چلے کہ عین جب الف دال کاف لام الف لا کے ساتھ ہو اور لام کے ساتھ ہو تو پہلا یعنی اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا یہ آپس میں گولائی میں نچلا حصہ بھی گول ہوتا ہے اور اوپر والا حصہ بھی گول ہوتا ہے آپس میں۔ اس طرح ہم اس کو گولائی کی شکل میں بنا دیتے ہیں۔ اس طرح بقیہ حروف کے ساتھ ہم اس طرح ایک نقطہ بنا دیتے ہیں اور پھر اس کو دوسرے حروف کے ساتھ جوڑنے کے لیے معمولی سا فرق اس میں ظاہر کرتے ہیں، یعنی بعض حروف کے ساتھ اس طرح ہوتا ہے اور بعض حروف کے ساتھ معمولی سا ایسا ترچا ہوتا ہے۔ عین میں جو بنیادی دوسری تبدیلی آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر شروع میں ہے تو اس کی جو شکل ہوتی ہے وہ باقی رہتی ہے، چاہے وہ الف کے ساتھ یا کسی بھی لفظ کے ساتھ ہے، لیکن غنہ اس کا ختم ہو جاتا ہے۔ درمیان میں اگر ہو تو اس کی شکل بھی بگڑ جاتی ہے اور یہ شکل اختیار کر لیتا ہے اور اس طرح اس کا غنہ بھی ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر آخر میں ہے تو شکل بگڑ جاتی ہے اور اس کا غنہ باقی رہتا ہے۔ کاف سے مراد چھوٹا کاف ہے اور انشاءاللہ اس کی تفصیل پھر کاف کے تختی میں انشاءاللہ ہم بتا دیں گے۔ اس کی جو لوکیشن ہے وہ یہ ہے کہ اس عین اور کاف کے گود میں بالکل 2 قط یا کچھ کم قط اس طرح ایک قط اوپر اس لائن سے سطر ثانی سے اوپر پھر اسے ہم رکھ دیتے ہیں، اور وہ یہ سب سے پہلے کہ یہ جو اس کا عین ہے اس کے لیے اس طرح ہم جمع کا نشان لگا دیتے ہیں اور پونا قط اس میں سے گھوم جاتے ہیں تو اوپر والا جبڑا اور نچلا والا جبڑا اس میں مکمل کر دیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد یہ جو پیالہ نما شکل ہے یا ناخن نما شکل ہے یہ اس طرح نیچے لے کے آتے ہیں اور اس طرح گول نہیں لاتے بلکہ یہ تھوڑا سا سیدھ میں بینڈنگا سا نہیں بلکہ تھوڑا سا کھٹا ہوا یہ لگے، اور پھر یہ معمولی سے یہاں پر جلدی مختصر جگہ پہ اس کو ہم موڑ دیں گے اور پھر اس کو سیدھا کر دیں گے اور اول جو سطر ہے وہاں سے بھی ایک قط اوپر اس کو مکمل کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد یہ والا حصہ مکمل کر دیتے ہیں اس کی سیدھ میں، اور آخر میں یہ شکل یعنی اس کا جو سرا ہے اس کو ہم اس طرح نکال دیتے ہیں کہ اس طرح 3 قط لگا دیتے ہیں اور اس طرح اوپر بھی 3 قط، اور پھر یہ برچنما شکل ہے اس میں ہم لچک بتا دیتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ یہاں پہ آپ کے سامنے بتا دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ ہم شروع کرتے ہیں نون عین۔ یہ عین اور کاف ہے اور اس کے گود میں یہاں تقریباً 1 قط یا قط سے بھی اوپر اس طرح ایک جمع کا نشان لگا دیتے ہیں اور جمع میں سے پھر یہ ہے کہ پونا کاٹ دیتے ہیں، یعنی پونا قط یہ بن جائے گا۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، اسی میں سے اپنے لیے آسانی کے لیے دائرہ لگا دیں گے اور قلم کو 90 اینگل پہ اس طرح لگا دیں گے، اور وہ بھی کیونکہ اس نوک سے یہ نچلا حصہ چھپ جاتا ہے تو یہاں پر ہم نوک استعمال کر دیں گے، اور نوک کے استعمال کرنے کے بعد پھر یہاں پر تھوڑا سا رکیں گے اور یہاں سے ترچھا قلم رکھے اسی کے ساتھ اس کو جوڑنے کی کوشش کریں گے۔ آپ دیکھیں یہاں پہ، اور اس کو تھوڑا سا قلم کے ساتھ اس طرح اس کو اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے، اور پھر یہ اس میں سے اس کا نصف حصہ گولائی میں اس میں سے کاٹ دیں گے اور الف کو گولائی کے ساتھ اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے اور گولائی کو آرام سے ترچھے قلم کے ساتھ، یعنی یہ اگر اس کی حساب لگا لے تو 1/5 حصہ بن جائے گا، یعنی 5واں حصہ بن جائے گا، اور اس کو اس طرح تھوڑا سا اس کو سیدھا کر دیں گے۔ آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ہم نے عین الف آ مکمل کر دیا۔ پھر اس کے بعد یہ جو حصہ ہے اس پہ سے اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے اور دائرہ لگاتے ہی اس کے اوپر 4 قط کے برابر اس طرح اس کو ہم گول کرنے کی کوشش کر دیں گے اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ یہ تھوڑا سا مجھ سے یہ ہم نے اس طرح مکمل کرنا ہے۔ یہ دوبارہ دیکھیں یہ بن گیا،
یہ اس کی سیدھ میں اس کو برابر کرنا ہے، مکمل کرنا ہے۔ بہرحال اس طرح ہم نے اس کو فل کرنا ہے۔ یہ دیکھیے یہ نچلا حصہ بھی اس طرح طوطے کی سرے کی طرح اس کو ہم مکمل کر دیں گے، اوپر والا حصہ اور نچلا والا حصہ، اور اس میں آنکھ کی شکل بن جائے گی۔ بہرحال یہ حصہ جو ہے کٹا ہوا اور سیدھا اور پیالہ نما یا ناخن نما یہ ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد یہاں پر یہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا تو اس کی سیدھ میں یہاں پر اس طرح اس کا دوسرا حصہ نقاب شروع کر دیں گے، تو اور پھر اس کے نصف سے پھر یہاں پر اور یہاں سے اس کی پیمائش کر دیں گے 2 3 4 5، تو اس کی پیمائش 5 کت، اور اس طرح یہ گہرائی 1 کت۔ یہ آرام آرام سے اس کی گولائی معمولی سی گولائی دے دیں گے۔ ویسے یہ کاف سیدھا ہے، سارے جتنے بھی حروف ہوتے ہیں سیدھے ہوتے ہیں، اور یہ آرام آرام سے اس طرح گولائی کی شکل میں نیچے کی طرف آ جائیں گے، اور پھر معمولی سی گولائی دے کے اور پھر اوپر اٹھانے کی کوشش کر دیں گے، اور جب اوپر تھوڑا سا اٹھے اس کے بعد یہ والا جو دندان ہے اوپر یہ مکمل کر دیں گے۔ تو یہ 5 کت یہ بن گیا اور 1 کت یہ۔ اب یہ جو سرا ہے یہ تقریباً سطر اول سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ اب اس پر ہم کیا کرتے ہیں، اس طرح وہ اوپر والا جو کاف ہے وہ بنا دیتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پہ اندر کی جانب آ جائیں گے، اور پھر اس کے بعد لچک کے قاعدے کے موافق پھر اس کو سیدھا کر دیں گے، اور پھر دوبارہ نیچے آ جائیں گے، اور یہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے۔ تو یہ کھٹا ہوا اور برسنما شکل یہ معمولی سا گول نظر آئے گا۔ گول یہ نہیں کہ گول ہے، بلکہ تھوڑا سا فاصلے کی وجہ سے یہ گول نظر آتا ہے۔ تو یہاں پر یہ پیمائش بھی اگر ہم کریں تو 2 کت یہ بن جائے گا، اور 3 کت اور 3 کت یہ بن جائیں گے۔ اور اس کو ہم گاف شو کر دے تو یہ تقریباً 2.25 کت معمولی سا یہ بھی برسنما شکل اس کو بنا دیں گے، تو یہ گاف تصور کیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھیں، اور یہ معمولی سا اس میں ترچا ہے اور باقی سیدھا ہے، اور یہ بھی یہاں پر الٹا ترچا، اور یہاں پر بھی یہ الٹا برسنما شکل اس کی ہو جائے گی۔ اور اس پہ اگر آپ یہ سمبل لگانا چاہیں تو سمبل بھی آپ لگا سکتے ہیں، یہ والا نہ لگا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو کٹ پن کے ساتھ بھی اس طرح اسی طریقے پہ بنا دیں گے۔ آپ دیکھیے یہاں پہ گولائی کی شکل میں قلم کو 90 اینگل پہ سیدھا پکڑ لیں گے، معمولی سے گول کر دیں گے، اور پھر یہاں سے دوسرا حصہ اس کے ساتھ ملانے کی کوشش کر دیں گے، پھر اس کو اوپر اٹھا دیں گے اور یہ بنا دیں گے، اور اس کے بعد یہ بنا دیں گے۔ یہ اول بنا دیں اور یہ آخر بنا دیں، اور یہ بھی اس میں کوئی مسئلہ نہیں کہ کسی کو آگے پیچھے کر دے، بس یہ بنا دیا ہم نے کٹ پین کے ساتھ تو لگ دیا۔ اب مارکر کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں۔ مارکر یہ ہے، یہ بھی 90 اینگل پہ اس طرح، اور یہاں پر اس کے لیے یہ جمع کا نشان لگا دے تب بھی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ لگا دے تب بھی، کیونکہ ہمیشہ کے لیے تو ہم نہیں لگا سکتے، وقت نہیں ہوتا ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے بار بار ہم نہیں کر سکتے، بس یہ کہ تجربہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہاں پر، اور خاص کر جب بل پن ہو تو آسان ہوتا ہے، لیکن اگر مارکر ہو تو اس کا جو نب ہوتا ہے رگڑنے کی وجہ سے اس کی جو صفائی ہوتی ہے اس کے کٹ میں اور اس کے نب میں وہ باقی نہیں رہتی ہے۔ تو جب باقی نہیں رہتی ہے تو اس طرح کی صفائی سے ہم اس پہ نہیں لکھ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر یہ ہم نے بنا دیا ہے، یہ اس کے مقابل میں ہم نے لاکڑا کر دیا ہے۔ بال پن کے ساتھ بھی اسی طریقے پہ بنا دیتے ہیں، اور اس میں صرف اور صرف یہ ہے کہ گولائی کا لحاظ رکھیں گے۔ دیکھیے یہاں پہ، اور اس پہ زیادہ پریکٹس کر لیں، چاہے بڑا کاف لگا دے اس کے ساتھ، بڑا کاف مطلب ہے کہ لمبا کش والا کاف، یا چھوٹا لگا دے جو دندانوں والا ہوتا ہے۔ چلو میں دونوں لگا دیتا ہوں، بنا دیتا ہوں۔ یہاں سے ہم نے اس کو لمبا کھینچا، اور پھر اس کے ساتھ ہم نے
چھوٹا کاف کھینچا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ آپ اس ویڈیو کو سواب کی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔